السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیا حال ہے؟ امید ہے آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو پشتو لرننگ کورس میں خوش آمدید۔ دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم حدیث پاک کا ترجمہ سیکھیں گے پشتو زبان میں۔ یہاں پر میں نے 10 حدیث پاک اٹھائے ہوئے ہیں، ان کا ترجمہ ان کو ایک ایک ورڈ کر کے آپ لوگوں کو پشتو زبان میں سکھانے والا ہوں۔ تو آپ نے حدیث پاک کو یاد بھی کرنے ہیں اور ان کو دوسروں لوگوں تک بھی پہنچانے ہیں۔ ٹائم ویسٹ کے بغیر چلتے ہیں، ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکے۔ تو دوستو چلو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1، سارے اعمال نیت سے ہے۔ سارے اعمال نیت سے ہے تو اس کا پشتو میں ترجمہ بنتا ہے ٹول عمالنا پنیت باندھی دی۔ ٹول عمالنا پنیت باندھی دی۔ اس کے بعد میں ایک ایک لفظ کر کے آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ سارے، سارے کا مطلب ہے ٹول۔ اعمال، اس کا مطلب ہے عمالنا، یعنی جمع ہے۔ یہ اعمال جو ہے جمع ہے، اس لیے ہم اس کو عمالنا پڑھیں گے۔ واحد ایک عمل ہوگا، اس کو پشتو میں بھی عمل کہتے ہیں، لیکن یہاں پر اعمال ہے یعنی جمع ہے تو اس لیے پشتو میں عمالنا کہیں گے۔ نیت سے ہے، پنیت باندھی دی۔ نیت سے ہے، پنیت باندھی دی۔ نیت کو پشتو میں بھی نیت کہتے ہیں۔ سارے اعمال نیت سے ہے، ٹول عمالنا پنیت باندھی دی۔ حدیث نمبر 2، پاک رہنا آدھا ایمان ہے۔ پاک رہنا آدھا ایمان ہے، اس کا پشتو میں ترجمہ بنتا ہے صفا اسے دل نیم ایمان دے۔ صفا اسے دل نیم ایمان دے۔ پاک کو پشتو میں کہتے صفا۔ رہنا، رہنا کا مطلب ہے اسے دل۔ پاک رہنا، صفا اسے دل۔ آدھا، اس کا مطلب ہے نیم، یعنی آدھا کو پشتو میں کہتے نیم۔ ایمان ہے، ایمان دے۔ پاک رہنا آدھا ایمان ہے، صفا اسے دل نیم ایمان دے۔ حدیث نمبر 3، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے تو اس کا پشتو ترجمہ بنتا ہے مسلمان دا مسلمان رور دے۔ مسلمان دا مسلمان رور دے۔ مسلمان کو پشتو میں بھی مسلمان کہتے ہیں۔ بھائی ہے، رور دے۔ بھائی کو پشتو میں کہتے رور۔ حدیث نمبر 4، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا تو اس کا پشتو ترجمہ بنتا ہے چغل خور با جنتا نزی۔ چغل خور با جنتا نزی۔ چغل خور کو پشتو میں بھی سیم چغل خور ہی کہتے ہیں۔ جنت میں، جنت تا، نہیں جائے گا، نہ زی۔ جائے گا کا مطلب ہے زی۔ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، چغل خور با جنتا نزی۔ حدیث نمبر 5، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا تو اس کا پشتو میں ترجمہ بنتا ہے تاسو کے خ آغا دے چچا قرآن ازدا کو او ور ازدا کو۔ تاسو کے خ آغا دے چچا قرآن ازدا کو اور ازدا کو۔ تم میں سے، اس کا مطلب ہے تاسو کے، بہتر وہ ہے، خ آغا دے یا پھر خ آغا دے، جس نے چچا قرآن سیکھا، قرآن ازدا کو یا پھر قرآن ازدا کرو، اور سکھایا اوور ازدا کو یا پھر اوور ازدا کرو۔
حدیث نمبر 5 ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا. تو پشتو میں کہیں گے تاسو کے خ آغا دے یا پھر خ ہاغا دے چچا قرآن ازدا کو اوور ازدا کو. حدیث نمبر 6 رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. اس کا پشتو ترجمہ بنتا ہے رشتہ ماتولو والا جنتا نزی. رشتہ ماتولو والا جنتا نزی. رشتہ توڑنے والا، رشتہ ماتولو والا، توڑنے والا ماتولو والا جنت میں نہیں جائے گا. جنتا نزی جائے گا نزی. حدیث نمبر 7 ظلم قیامت کے روز اندھیروں کی صورت میں ہوگا. ظلم قیامت کے روز اندھیروں کی صورت میں ہوگا. پشتو میں کہیں گے ظلم با د قیامت پورز د تیاروں پر صورت کی وی. ایک بار دوبارہ سن لے ظلم با د قیامت پورز د تیاروں پر صورت کی وی. ظلم کو پشتو میں بھی ظلم کہتے ہیں. قیامت کے روز د قیامت پورز، روز یعنی دن، تو دن کو پشتو میں کہیں گے ورز، یعنی کہ قیامت کے روز د قیامت پورز اندھیروں کی صورت میں د تیاروں پر صورت کے ہوگا وی. ظلم قیامت کے روز اندھیروں کی صورت میں ہوگا. ظلم با د قیامت پورز د تیاروں پر صورت کی وی. حدیث نمبر 8 اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب جگہ مسجد ہے. ریپیٹ کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب جگہ مسجد ہے. تو پشتو ترجمہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ تا نزدے د ټولو نه زیات ګران ځای جمعتونه دي. اللہ تعالیٰ تا نزدے د ټولو نه زیات ګران ځای جمعتونه دي. نزدیک کا مطلب ہے نزدے، سب سے زیادہ، د ټولو نه زیات، محبوب، محبوب کو کہتے گران، جگہ، جگہ کا مطلب ہے ځای، مسجد ہے جمعتنا دی. مسجد چونکہ جمع ہے تو اس لیے کہیں گے جمعتنا. ایک مسجد اگر ہوتا تو جماعت کہتے، یعنی مسجد کو پشتو میں کہتے جماعت. لیکن یہاں پر ایک واحد مسجد کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ جمع ہے. مسجد تو پشتو میں کہیں گے جمعتنا ہے، اس کا مطلب ہے دی. اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب جگہ مسجد ہے. پشتو میں کہیں گے اللہ تعالیٰ تا نزدے د ټولو نه زیات ګران ځای جمعتونه دی. حدیث نمبر 9 ہے اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے. سو اس کا پشتو ترجمہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ پا آغی ساڑی رحم نہ کوي چې څوک په خلکو باندې رحم نہ کوي. اللہ تعالیٰ پا آغی ساڑی رحم نہ کوي، یا پھر اس طرح بھی کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ پا آغی ساڑی رحم نہ کوي چې څوک په خلکو باندې رحم نہ کوي. اس شخص پر، اس کا مطلب ہے پا آغی ساڑی یا پھر پا آغی ساڑی. شخص یعنی کہ سڑی. شخص مرد اور آدمی کو پشتو میں سڑے کہتے ہیں، اس لیے یہاں پر شخص تو اس کا مطلب ہے سڑی. رحم نہیں کرتا، رحم نہ کوي، جو لوگوں پر چې څوک په خلکو باندې رحم نہ کرے، رحم نہ کوي. حدیث نمبر 10 میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ز آخری نبی ام، زمانہ رستو سوک نبی ناراضی. میں کا مطلب ہے ز آخری نبی ہوں، آخری نبی ام، میرے بعد زمانہ رستو، میرے کا مطلب ہے زمانہ، بعد، بعد یعنی کہ رستو، کوئی نبی، سوک نبی نہیں آئے گا ناراضی. میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ز آخری نبی ام، زمانہ رستو سوک نبی ناراضی.
سو دوستو آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ یہ تھے حدیث پاک جس کا ترجمہ میں نے آپ لوگوں کو پشتو زبان میں سکھا دیا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کریں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ مزید اسی طرح پشتو ٹرانسلیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک رہے۔ ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔